السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شہرام نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو دل کی عجیب سی کیفیت پر جھنجھلا کر رہ گیا۔ کیوں اس کے جاتے ہی کمرے کی رونق ختم ہو گئی تھی، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اسے معاذ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ فون کان سے لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ فجر نے اپنے بھائی کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، جبکہ معاذ نے فون ایک طرف رکھ کر اپنی لاڈلی بہن کو دیکھا۔ دونوں بہن بھائی کی ایک دوسرے میں جان بستی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے بالکل اوپر لگا ہوا فانوس جانے کیسے سرکنے لگا۔ فجر کی نظر ایک دم اس پر پڑی تو بنا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی معاذ کی طرف آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچ لیا۔ لمحوں میں فانوس چھناکے کی آواز سے نیچے گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ فجر، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ معاذ نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر تفکر بھرے انداز میں پوچھا۔ اس کے انداز میں فجر کے لیے حد درجہ پریشانی جھلک رہی تھی۔ بھائی، آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں، یہ تو بس چھوٹی سی بات ہے، وہ اٹل انداز میں بولی۔ میری جان تم میں ہے، تم نہیں تو میں بھی نہیں۔ فجر معاذ کے شانے سے لگی تو معاذ نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ ملازمین نے وہاں سے صفائی کی تو وہ دونوں کرسی گھسیٹ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ فجر کاسنی کلر کا سادہ سا مگر پیارا سوٹ پہنے، دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھے، گورا شفاف و شاداب چہرہ، گلابی ہونٹ اور اس کی ناک میں ہیرے کی چھوٹی سی نوز پن تھی۔ بھیا، واپس کب چلیں گے؟ فجر نے پوچھا۔ کل شام تک نکل جائیں گے۔ ویسے اتنی جلدی کیا ہے؟ معاذ نے جوس کے گلاس سے گھونٹ بھرنے کے بعد پوچھا۔ میری ایک اہم اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے۔ فجر، 2-3 دن اور رک جاؤ بیٹا، ابھی تو میری نظروں کی پیاس بھی نہیں بجھی اپنے بچوں کو دیکھ کر۔ پلوشہ بیگم نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے دونوں جان سے عزیز بچوں کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ معاذ بیٹا، تم آج میرے ساتھ والے کوٹ کے سردار ہاشم کے پورے سردار شہرام کی دستار بندی پر چلو۔ اس کے والد سردار جعفری نے کہا۔ بابا سائیں، آپ کو تو اچھی طرح پتا ہے مجھے ان سب فضول کی رسم و رواجوں سے سخت کوفت ہوتی ہے، اس نے سخت بیزار لہجے میں کہا۔ اچھا چلو، دستار بندی پر میں چلا جاؤں گا، مگر شام کو سردار شہرام کی دستار بندی کے بعد ایک خاص دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، اس میں تمہیں ہی شرکت کرنی پڑے گی، کیونکہ مجھے شام کو ٹیوب ویل کے سلسلے میں شہر سے آئے کچھ لوگوں سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پونچھتے ہوئے سرعت سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، میں چلا جاؤں گا، اس نے مؤدب انداز میں کہا۔ اچھا پھر ملتے ہیں، وہ کہتے ہوئے باہر کی طرف نکل گئے۔ سردار جعفری کے 2 بچے تھے، بیٹا معاذ جو MBA کے لاسٹ سیمسٹر میں تھا اور بیٹی فجر جو MSc کے فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ فجر ایک بااعتماد لڑکی تھی۔ دونوں بہن بھائی شہر میں ہی زیر تعلیم تھے، اکثر چھٹیوں پر گوٹھ واپس آتے تھے، جیسے ان دنوں وہ اپنے والدین سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ صبح صادق کے بعد سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اپنی تپش سے گرمی کی شدت میں مزید اضافے کا باعث بن رہا تھا۔ بابا سائیں، وہ پیچھے سے آتے ہوئے جھوم کر ان کے گلے لگ گئی۔ حکم بابا سائیں کی جان۔ ماہا نے صابر حسین کے گلے میں پشت سے باہیں ڈال رکھیں۔ ایسے نہ کہا کریں، وہ ناراضگی جتلاتے ہوئے منہ پھلا کر بولی۔ کیسے نہ کہا کروں؟ انہوں نے ہلکی سی گردن موڑ کر پوچھا۔ حکم والی بات، وہ یاد دہانی کروا گئی۔ تم میں میری جان بستی ہے تو جان کو حکم کرنا چاہیے، وہ محبت بھرے انداز میں بولے۔ بابا سائیں، مگر شاہانہ اور حسنہ کو اچھا نہیں لگتا، اور ساتھ میں اماں سائیں کو بھی، وہ کہتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو افسردگی سے میچ گئی۔ کوئی بات نہیں ماں بیٹا، ان کی باتوں کو دل سے نہ لگایا کرو، میں ہوں نا، تم سے پیار کرتا ہوں نا، وہ اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے شائستگی سے بولے۔ جی بابا سائیں، وہ اس بات میں سر ہلا کے بولی۔ بابا سائیں، آج مجھے کالج ٹرپ پر جانا ہے، آپ کی دعائیں چاہیے، وہ ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر بولی۔ تمہارے بابا سائیں کی دعائیں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، وہ مسکرا کر بولے۔ اپنا خیال رکھنا۔ جی۔ صابر حسین اپنا ناشتہ ختم کیے ٹرک کی چابیاں اٹھا کر باہر نکل گئے۔ وہ سرداروں کے ہاں ملازم تھے، ایک ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ سرداروں کی زمینوں سے حاصل ہونے والی تمام اشیاء اپنے ٹرک میں لاد کر شہر جاتے تھے۔ صابر حسین کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ڈرائیور تھے اور ان کی بیوی شبانہ حویلی میں صاف صفائی کا کام دیکھتی تھی۔
ان کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں، شہانہ اور حسنہ۔ ایک دن صابر حسین ٹرک میں سامان شہر پہنچا کر واپس آیا تو کھانے کو بھی کچھ لائے ہو؟ شبانہ نے گھر داخل ہوتے ہی سوال داغا۔ ہاں، سردار کا سارا پھل منڈی پہنچا دیا ہے، ایک پھل کی پیٹی رکھ لی تھی، نکال لا جا کر، میں تھک گیا ہوں، اب خود چلی جا، وہ تھکان زدہ آواز میں بولے۔ جیسے ہی شبانہ باہر آئی اور ٹرک سے پھل کی پیٹی نکالنے لگی، وہاں پیٹی کے ساتھ کسی بچے کی رونے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ اسے ہاتھوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر دھم دھم کرتے پیروں سے اندر آئی۔ یہ کس کی بچی اٹھا لائے ہو؟ کہیں باہر کوئی دوسری تو نہیں کر رکھی جس سے یہ نشانی ملی ہو؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے لڑاکا انداز میں بولی۔ نیک بخت، کیسی باتیں کرتی ہو؟ میرے سے ایک نہیں سنبھالی جاتی، دوسرے کے بارے میں کیسے سوچوں؟ یہ جو سر پہ 4 بال رہ گئے ہیں یہ بھی اڑ جائیں گے۔ وہ سر جھٹک کر بولے۔ پھر صاف صاف بتاؤ کس کی ہے یہ بچی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا کہ کس کی بچی ہے؟ قسم لے لو میں نہیں جانتا اس کے بارے میں، مگر یہ تمہارے ٹرک کے اندر سے ملی ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے اسے خود میرے پاس بھیجا ہو تاکہ میں اس کی حفاظت کروں۔ وہ پیار سے اس بچی کو اپنی گود میں لیے بولے۔ ہم ایسے کیسے کسی کو بھی اپنے گھر رکھ سکتے ہیں؟ چل، تیری تسلی کے لیے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھوا دوں گا، جس کی ہوگی آ کر لے جائے گا، نہیں تو آج سے یہ میری تیسری دھی۔ سن شبانہ، کیا ہے؟ وہ منہ پھلائے تڑک کر بولی۔ دیکھنا، اس کا رنگ سنہرا ہے اور چاند کی روشنی میں کیسے چم چم کر رہا ہے۔ ہم نہ اس کا نام مہا رکھ دیتے ہیں، مطلب چاند۔ وہ ننھی سی جان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے محبت بھرے انداز میں بولے۔ رنگ دیکھ اس کا، کہاں سے تجھے یہ کالی کلوٹی چاند جیسی لگی؟ وہ چہرے پر ناگواری سجائے ہوئے بولی۔ ایک باپ کے دل سے پوچھ، اسے اس کی دھی کیسی لگتی ہے؟ شبانہ اس کی بات سن کر پراندہ پیچھے پٹک کر اندر چلی گئی۔ آج دستار بندی کے اہم موقع پر گوٹ کے تمام افراد وہاں اکٹھا ہو چکے تھے۔ سردار جلال الدین اپنے شان و عظمت سمیت وہاں ایک اعلیٰ ترین کرسی پر پورے طمطراق سے برجمان تھے، اور ان کے ساتھ ہی سردار شہرام، جسے اب یہ عہدہ ملنے والا تھا، اپنی ازلی نرم خوش شخصیت سمیت وہاں بیٹھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر ہلکی سی بیئرڈ، گھنی مونچھوں تلے مسکراتے ہوئے انابی لب، پیشانی پر لاپرواہی سے بکھرے ہوئے بال اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ سردار جلال الدین نے کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے سب سے بڑے اور چہیتے پوتے سردار اذلان کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ اسے یہ عہدہ دینا چاہتے تھے، مگر کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو شاید پوری ہونے کے لیے نہیں بنی ہوتی، اور اگر ان کو کبھی پورا ہونا بھی ہوتا تو شاید اس کا بھی مناسب وقت نہیں تھا۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے سر جھکائے ہوئے سردار شہرام کو دیکھا تو اس کے سر پر اپنے ہاتھوں سے خاندانی دستار سجائی۔ اس کی مسکراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ سردار حماد، واجد اور ماجد بھی تینوں ان کے سر پر سجی ہوئی دستار دیکھ کر سرشار ہوئے۔ وہاں موجود تمام لوگ سردار شہرام کو عقیدت سے مبارکباد پیش کر رہے تھے، جسے وہ محبت سے وصول کر رہا تھا۔ بتائیں کیسا لگا؟ اماں دیکھو نا، وہ کیسے ہمارے بابا کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔